السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل رینڈم اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے زخم کو ضد تھی مسیحائی سے، اور اس کی رائٹر ہیں فوزیہ یاسمین۔ ایئرپورٹ پر جہاز کے لینڈ ہوتے ہی روحان نے ایک پرسکون سانس خارج کیا۔ کہنے کو وہ صرف 5 دن کے لیے بزنس ٹرپ پر گیا تھا، اور یہ 5 دن کا ٹرپ ہر لحاظ سے نہایت کامیاب ثابت ہوا تھا۔ پھر بھی روحان کو واپس گھر آنے کی ایسی جلدی تھی جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو اسکول سے گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر ہمیشہ کی طرح اس کا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ موجود تھا، مگر پہلی بار روحان کا دل چاہ رہا تھا چابی اس کے ہاتھ سے لے کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لے اور اسے ٹیکسی سے گھر آنے کا حکم دے کر خود علیزہ کے گھر پہنچ جائے۔ علیزہ کا گھر راستے میں ہی پڑنے والا تھا، مگر وہ خود پر جبر کرتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس نے زندگی میں کبھی جذباتی فیصلے نہیں کیے تھے، اس وقت بھی وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ ہر چند کے علیزہ اور اس کے گھرانہ روحان کے لیے اجنبی نہیں تھے، مگر بے تکلفی کے باوجود اس طرح ان کے گھر پہنچ جانا اور پھر ان سے ان کے فیصلے کے متعلق باز پرس کرنا اسے کسی طور مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ پھر بھی دل میں اٹھتی کسک اسے بار بار اکسا رہی تھی کہ وہ علیزہ کی والدہ، جنہیں وہ بچپن سے شوکت آنٹی کے نام سے پکارتا آ رہا تھا، ان سے ابھی جا کر پوچھے کہ انہوں نے علیزہ کے رشتہ دینے سے انکار کیوں کر دیا۔ حالانکہ اس کے بابا صادق آفریدی نے فون پر اسے بہت اطمینان دلانے کی کوشش کی تھی کہ شوکت آنٹی اور احسان انکل نے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ فی الحال علیزہ کی شادی یا منگنی کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ مگر روحان ان کا جواب سنتے ہی مایوس ہو گیا تھا۔ علیزہ کے والد احسان انکل بابا کے بہت پرانے دوست تھے۔ بچپن سے اتنے اچھے مراسم تھے کہ روحان کو ان کے منع کر دینے کی بالکل امید نہیں تھی، بلکہ علیزہ کا حصول اسے ہمیشہ سے اپنے لیے بہت آسان لگتا تھا۔ اسی لیے یہ ٹال مٹول پر مبنی انکار اس کے لیے اچھے خاصے دھچکے کا باعث بنا۔ اتنا بڑا ٹینڈر ملنے پر وہ دل کھول کر خوش بھی نہیں ہو سکا تھا۔ بابا کو فون کر کے جب اس نے یہ خبر سنانی چاہی تو جواب میں انہوں نے اسے یہ اطلاع دے دی کہ علیزہ کی والدہ شوکت آنٹی اس رشتے پر فی الحال بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے تسلی بھی دے دی کہ اسے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کوئی انکار تھوڑی کیا ہے، وہ دوبارہ بات کریں گی۔ شوکت آنٹی شہر کے بہت بڑی گائنیک تھیں، وہ کسی میڈیکل ٹور پر دوسرے شہر چلی گئی تھیں۔ ان کی واپسی پر صادق آفریدی نے ان سے دوبارہ بات کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، اور کیوں نہ کراتے، علیزہ انہیں بھی بہت پسند تھی۔ بچپن سے ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ علیزہ تو ایک طرح سے ان کے گھر کی ہی فرد کی حیثیت رکھتی تھی، کیونکہ روحان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، صرف وہ اور صادق آفریدی 2 ہی افراد تھے۔ چنانچہ شوکت آنٹی اور احسان انکل جب بھی علیزہ اور چھوٹی بیٹی عروبہ کے ساتھ گھر آتے، علیزہ بغیر کہے ان کے گھر میں بیک وقت مہمان اور میزبان دونوں کے فرائض انجام دینے لگتی۔ حالانکہ روحان کے گھر میں ہر کام کے لیے مختلف نوکر موجود تھے، لیکن ظاہر ہے نوکر کسی بھی گھر میں ایک عورت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے، اور پھر آہستہ آہستہ چائے کے ساتھ لوازمات تیار کرنا خود بخود علیزہ کی ذمہ داری بنتی چلی گئی، جسے وہ ہمیشہ بڑی خوش دلی اور خندہ پیشانی سے انجام دیتی۔ اس کی آمد سے روحان کے ہر وقت سناٹا چاہے گھر میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی، اور اب شوکت آنٹی کے ناقابل فہم جواب نے جیسے زندگی کے سارے رنگ چھین لیے تھے۔ روحان بڑے ازمودہ انداز میں گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوا تھا۔ صادق آفریدی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھے تھے، آخر اتنا بڑا ٹینڈر ملا تھا ان کی کمپنی کو۔ وہ اسے خوشی خوشی شام میں ہونے والی تقریب کے متعلق بتانے لگے جو انہوں نے گھر میں منعقد کرائی تھی، خاص اس ٹینڈر کے ملنے کی خوشی میں۔ روحان چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ایک بہت محبت کرنے والے اور بہت خیال رکھنے والے باپ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے طور پر بھرپور کوشش کی تھی کہ روحان کو کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اتنے لاڈ پیار کے باوجود انہوں نے روحان کی اتنی بڑی خواہش کے رد ہونے کو اتنا معمولی انداز میں لیا تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھتا رہا، مگر انہیں احساس ہی نہیں ہوا، اور بڑے جوش و خروش سے اسے فنکشن کے متعلق بتا رہے تھے جس میں انہوں نے ساری ڈشز خاص روحان کی پسند کے مطابق بنوائی تھیں۔
میرے خیال سے باقی باتیں بعد میں کر لیں گے، تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر رات کو فنکشن میں بھی دیر تک جاگنا پڑے گا۔ صادق آفریدی کے کہنے پر اس کی زبان تک آ کر رہ گیا کہ شام کو علیزہ بھی آ رہی ہے، مگر ان کے چہرے پر نارمل تاثرات دیکھ کر اس نے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب انہیں خود ہی احساس نہیں تھا تو وہ کیوں پوچھتا، اور پھر شوکت آنٹی شہر سے باہر گئی ہوئی تھیں۔ احسان انکل اگر چاہیں گے تو علیزہ کے ساتھ آ جائیں گے، ورنہ وہ خود بھی عموماً بہت مصروف رہتے تھے۔ ویسے تو روحان خود بھی علیزہ کے موبائل پر فون کر کے اس سے براہ راست بات کر سکتا تھا۔ ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی، مگر اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی تھی، اور روحان فی الحال اس ذکر کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شام کے فنکشن میں اس نے محض بابا کی خوشی کی خاطر شرکت کی تھی، ورنہ ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا گاڑی لے کر کسی سنسان جگہ پر نکل جائے۔ اپنے اتنے محبت کرنے والے بابا سے اسے اس درجہ بے حسی کی امید نہیں تھی۔ انہوں نے علیزہ والے معاملے کو ایسا فراموش کر دیا تھا جیسے اس ٹاپک پر ان کی کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، حالانکہ وہ علیزہ کے لیے روحان کے احساسات سے بخوبی واقف تھے۔ روحان حیرانی سے بابا کے جوش و خروش چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو بڑے خوشگوار موڈ میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، تاکہ تبھی علیزہ اپنے والدین اور بہن کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ روحان اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پنک اور میرونی کمبینیشن کی گھیردار فراک اور چوڑی دار زیب تن کیے وہ ہمیشہ سے بالکل منفرد لگ رہی تھی۔ وہ بڑے بڑے فنکشنز میں بھی اتنے اہتمام سے تیار نہیں ہوتی تھی جتنی تیاری کے ساتھ وہ آج آئی تھی۔ بابا اس سے بڑے پرتپاک انداز میں ملے تھے اور شاید اسے بہت سراہ بھی رہے تھے، تبھی اس کا چہرہ بھی کپڑوں کی طرح گلابی ہوا جا رہا تھا۔ روحان کو امید تھی بابا شوکت آنٹی اور احسان انکل سے اتنی خوش دلی سے نہیں ملیں گے، مگر ایک بار پھر اسے مایوسی بھری حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب وہ معمول سے بھی زیادہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ان کے گلے لگے، پھر ہاتھ ملایا، اور ہاتھ پکڑے پکڑے ہی احسان انکل کے ساتھ پتہ نہیں کون سی دنیا جہان کی باتوں میں مصروف ہو گئے کہ دوسرے مہمانوں کو بھول ہی گئے۔ روحان کو ان کے مسکراتے چہرے دیکھ دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا۔ اس پر علیزہ جلتی پر تیل کا کام کرتی عین اس کے سامنے سے اسے نظر انداز کرتی گزر گئی، جیسے وہ وہاں کھڑا ہی نہ ہو۔ عروبہ نے پھر بھی سلام کر کے اس کی خیریت پوچھی اور اتنا بڑا ٹینڈر ملنے پر مبارکباد بھی دی، مگر روحان اسے زیادہ توجہ نہ دے سکا۔ اس کا دھیان علیزہ کی کھنکتی ہنسی میں اٹکا ہوا تھا، جو اب اپنے بیسٹ فرینڈ رومینا کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ روحان تھوڑی دیر تو دور کھڑا سلگتا رہا، آخر جب برداشت جواب دے گئی تو وہ پاؤں پٹکتا زینے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے کا ارادے کو عملی جامہ پہناتا، راستے میں صادق آفریدی نے اس کا بازو پکڑ کر اسٹیج کی طرف گھسیٹ لیا۔ بابا مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اور ویسے بھی سب کو پتہ ہے یہ پارٹی کس خوشی میں دی گئی ہے، اناؤنسمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ روحان نے بمشکل اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے روکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خود کو ان کے ساتھ آگے بڑھنے سے نہ روک سکا، اور جب تک اس کی بات ختم ہوئی وہ زمین سے 1 فٹ اونچے بنے اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ اناؤنسمنٹ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ یہ پارٹی کس خوشی میں دی گئی ہے، یہاں تک کہ تمہیں بھی نہیں، صادق آفریدی نے بڑے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ان کا ناقابل فہم رویہ اب اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ٹینڈر ملنے کی خوشی میں یہ پارٹی دی گئی ہے، تاکہ کوئی تمہیں پہلے سے فون کر کے اصل خبر سے مطلع کر کے ہمارے سرپرائز کو خراب نہ کر دے۔ صادق آفریدی کی بات وہ صحیح طرح سے سمجھا بھی نہیں تھا کہ مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے اعلانیہ انداز میں بولے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ہیو یور اٹینشن پلیز۔ تمام لوگ اپنی باتیں چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ سب کو مدعو کرتے وقت بتایا گیا تھا کہ یہ پارٹی ہماری کمپنی کو ایک بہترین ٹینڈر ملنے کی خوشی میں دی جا رہی ہے، مگر یہ پارٹی اتنی آفیشیل بھی نہیں ہے۔ آج میرے بیٹے روحان کی منگنی میرے دوست احسان کی بیٹی علیزہ سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے اتنا اچانک سب کچھ کہا کہ روحان سمجھ نہ سکا کہ اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے یا سمجھنے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس مجتمع کر کے کچھ کہنے کے قابل ہوتا، تالیوں کا بے پناہ شور اس کے حواسوں کو مزید منتشر کر گیا، ساتھ ہی چاروں جانب لگائے گئے غباروں کو پھوڑ کر اچھے خاصے زلزلے کے آثار پیدا کر دیے گئے تھے۔
روحان بغیر کچھ بولے ہونقوں کی طرح منہ کھولے صادق آفریدی کو دیکھے گیا، جو احسان انکل اور شوکت آنٹی کو علیزہ کے ساتھ اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں علیزہ ان دونوں کے درمیان سہج سہج چلتی آتی دکھائی دی۔ اس کی تیاری میں ایک اضافہ اور ہو گیا تھا۔ وہ بڑا سا دوپٹہ جو اب تک اس کے شانے پر تھا، اب اس نے سر پر اوڑھ لیا تھا۔ سر جھکائے چھوئی موئی سی وہ کسی اور ہی دنیا کی بات سی لگ رہی تھی۔ صادق آفریدی کے کھنکارنے پر وہ چونک کر علیزہ پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھنے لگا، جو اس کی طرف انگوٹھی بڑھا رہی تھی۔ یہ انگوٹھی میں پہناؤں گا اتنے لوگوں کے بیچ؟ بالکل بے ساختہ روحان کے منہ سے نکلا تھا۔ اچانک اتنی بڑی خوشی سے ملی تھی کہ اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی آواز کے اونچے ہونے کا احساس بھی اسے تب ہوا جب چاروں طرف سے ایک زوردار قہقہ پڑا۔ تو کیا تم یہ انگوٹھی اکیلے میں پہنانا چاہتے ہو؟ صادق آفریدی کا لہجہ اچھا خاصا شوق ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے، مگر اس وقت ان کا جملہ اسے اچھا خاصا خجل کر گیا تھا، کیونکہ ان کی بات پر پہلے سے بھی زیادہ زوردار قہقہ پڑا تھا۔ یہی نہیں، احسان انکل جو زیادہ تر سنجیدہ رہتے تھے، وہ بھی اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے پر اتر آئے۔ بھائی اس کی اجازت تو ہم نہیں دے سکتے، انگوٹھی پہنانی ہے تو سب کے سامنے پہنانی ہوگی۔ پتہ نہیں ان کا جملہ واقعی اتنا دلچسپ تھا یا روحان کے تاثرات اتنے مضحکہ خیز لگ رہے تھے کہ حاضرین کے ہنسنے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ روحان علیزہ کو دیکھنے لگا، جس کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ اس کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا۔ پھر بھی اسے لگ رہا تھا جیسے علیزہ سے بھی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا ہو، تبھی وہ ایسے کھڑی تھی۔ یقیناً صادق آفریدی کے مزاق کے متعلق ان سب کو پتہ تھا، کتنا بے وقوف بنا تھا وہ ان سب کے ہاتھوں۔ علیزہ کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، پہلے یہ انگوٹھی پہنا دو۔ صادق آفریدی اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تاک تاک کر تیر چلا رہے تھے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ روحان شرمندہ ہوتے ہوئے قدر خفگی سے بولا تو وہ برجستہ بولے، ہوش تمہارے گم ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انہوں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھما دی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے انگوٹھی علیزہ کے برابر میں کھڑی شوکت آنٹی کی طرف دیکھا، جس پر لوگوں کو ایک بار پھر ہنسنے کا موقع مل گیا۔ برخوردار وہ تمہاری ہونے والی ساس ہیں، کچھ شرم کرو۔ احسان انکل نے بھی ساری زندگی کی کسر آج ہی پوری کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اگر یہ سب کچھ اتنا اچانک نہ ہوا ہوتا تو روحان کے لیے صورتحال سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ آرام سے ان کے مذاق کا جواب دے سکتا تھا، بلکہ انہیں لاجواب کر سکتا تھا، مگر صادق اسے اتنی بڑی خوشی سے ہمکنار کر کے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ کہنا کچھ چاہ رہا تھا اور کہہ کچھ اور گیا۔ آپ ہی یہ انگوٹھی پہنا دیں، اگر آج میری ماں ہوتی تو یہ رسم وہی ادا کرتی۔ روحان کو خود نہیں پتہ تھا یہ جملہ اس کے منہ سے کیسے نکل گیا، البتہ اس بار اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ تبھی صادق آفریدی، احسان انکل اور شوکت آنٹی کے چہروں پر سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ باقی اسٹیج کے گرد کھڑے لوگ ویسے ہی جملے کس رہے تھے۔ کیوں بچے کو پریشان کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ ہی انگوٹھی پہنا دیں۔ اسٹیج کے پاس کھڑی ان کی دور کی ایک رشتہ دار خاتون شوکت آنٹی سے مخاطب ہو کر بولی تو انہوں نے فوراً روحان کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر علیزہ کی انگلی میں ڈال دی۔ تالیوں کا شور بلند ہونے تک شوکت آنٹی اور احسان انکل تو واپس اپنی جون میں آ گئے، البتہ صادق آفریدی کے رویے میں ہلکی سی اداسی چھلکنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ بدستور شوق جملے بول رہے تھے، مگر وہ صرف ان کا بیٹا ہی نہیں تھا، ان کا دوست بھی تھا اور انہیں اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے یہ بھی خبر تھی کہ اگر اس نے اپنے انجانے میں کہے اس جملے کی معذرت کی تو انہیں اور تکلیف ہوگی۔ اس لیے مبارک سلامت کا شور کم ہوتے ہی وہ موقع ملنے پر ان کے نزدیک چلا آیا۔ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے آپ جیسے بابا ملے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے، جیسے کسی چھوٹے بچے کی بچکانہ باتوں پر بڑے ہنس دیتے ہیں۔ ریلی بابا، آئی مین اٹ، روحان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو انہوں نے اسے اس کی پیٹھ ٹھونک دی جیسے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے تم علیزہ سے یہ سب کہتے ہوئے زیادہ بہتر لگو گے۔ بظاہر انہوں نے سرسری انداز میں کہا تھا، مگر روحان جانتا تھا انہوں نے اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ شاید وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتے تھے، مگر روحان انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا ان سے جان بوجھ کر
ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ جب ان کے دوست کھانے سے فارغ ہو کر ان کے قریب چلے آئے تب روحان ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ حوریہ صبح سے اماں کی چہکتی آواز سن رہی تھی۔ اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ آج وہ بہت خوش ہیں، مگر ان کی خوشی کی وجہ سے ماریا باجی کے بتانے پر پتہ چلی تھی اور تب سے گزرتا ہر لمحہ اس کی پریشانیوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ ماریا باجی کے سامنے اس نے بہت بحث بھی کی تھی، مگر اماں کے سامنے وہ زبان کھولنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اپنی شادی سے متعلق بات اماں کے آگے بولنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی جب ماریا باجی اس کی بات نہیں سمجھ رہی تھی تو اماں کی سمجھ میں کیا خاک آتا۔ وہ بڑی بے دلی سے کھانا حلق سے اتار رہی تھی جب اماں کے محبت سے چور لہجہ سماعتوں سے ٹکرایا۔ حوریہ میری بچی کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اماں دوسری بہنوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ ہمیشہ بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتی تھیں، مگر پیسے کی تنگی، بڑھتی ہوئی مہنگائی، ابا جان کی بیماریاں اور 4 بیٹیوں کی ذمہ داری نے ان کے ممتا کے جذبات کو تھپک تھپک کر سلاتے سلاتے تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ لہذا حوریہ بھی ان کا یہ لہجہ مدتوں بعد ہی سن رہی تھی، مگر ان کی خوشی کا پس منظر جاننے کے بعد خود اس کی خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ اس لیے ان کے اتنے محبت بھرے لہجے پر وہ بڑے نپے تلے انداز میں بولی، کھا تو رہی ہوں اماں۔ کیا کھا رہی ہو؟ چاول تو ایسے کے ایسے ہی پڑے ہیں، اچھی طرح کھایا پیا کرو، اللہ نے اتنا رنگ روپ دیا ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھو گی تو بالکل مرجھا جاؤ گی۔ اماں کی باتوں پر اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا بننے لگا۔ اسے یقین تھا اماں اسے ہی دیکھ رہی ہوں گی، اس لیے اس نے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی اتار لیا، مگر نمکین پانی اس کی روح تک کو کڑوا کر گیا تھا۔ تبھی وہ زہر خوند لہجے میں بولی، مجھے کیا پتہ اللہ نے کوئی روپ رنگ دیا بھی ہے یا نہیں، آپ ہی لوگوں کا بیان ہے۔ اس کی بات پر پہلی بار اماں آزردہ ہونے کے بجائے خوشی سے چہک کر بولی، ارے جب تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تب تجھے پتہ چلے گا، تیری ماں نے کبھی تیری جھوٹی تعریف نہیں کی، میری حوریہ کا حسن تو بالکل حوروں جیسا ہے۔ حوریہ نے ایک دم کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی، خود کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں اماں، میری آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، کچھ لوگوں کے نصیب میں اجالے نہیں ہوتے، میری قسمت میں بھی صرف اندھیرے لکھے ہیں۔ ان کے تپے ہوئے لہجے پر کچھ لمحوں کے لیے اس چھوٹے سے کمرے میں خاموشی چھا گئی، حالانکہ وہاں اس وقت اس کے اور اماں کے علاوہ اس کی 2 بڑی بہنیں اور ایک چھوٹی بہن بھی موجود تھی، مگر اتنے نفوس کی موجودگی میں بھی کمرے میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بالآخر اماں کی کانپتی آواز ابھری، کیوں اتنا کڑوا بولتی ہے میری بچی؟ تو کوئی پیدائشی اندھی تھوڑی ہے، ڈاکٹر نے تیرے سامنے ہی کتنی بار کہا ہے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، تیرا علاج ممکن ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، لندن یا امریکہ جا کر آپریشن کرا لیں تو میری بینائی واپس آ سکتی ہے۔ تو پھر اماں انتظار کس بات کا ہے؟ چلیں جلدی سے برقع پہن لیں، دروازہ کھولیں، رکشہ پکڑیں، ابھی اور اسی وقت لندن چلتے ہیں۔ حوریہ کی زہر اگلتی زبان اتنی آسانی سے رکنے والی نہیں تھی، مگر اماں کی سسکی پر اس کے لب آپس میں ایسے پیوست ہو گئے جیسے اب کبھی جدا نہ ہوں گے۔ خود اس کی بے نور آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں۔ ان آنکھوں میں روشنی تو نہیں تھی، مگر پانی بے حد و حساب بھرا ہوا تھا، وہ کتنا بھی بہاتی اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، مگر وہ اس وقت رونا نہیں چاہتی تھی۔ عرصہ ہو گیا تھا اسے سب کے سامنے روئے ہوئے، اب وہ صرف تنہائی میں روتی تھی۔ اس کے جیسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کو عموماً بوجھ سمجھا جاتا تھا، اماں نے اس کی معذوری کے باوجود کبھی اس کو بوجھ ہونے کا طعنہ نہیں مارا تھا۔ دوسری بہنوں پر تو وہ کبھی کبھار بگڑ جاتی تھی، مگر حوریہ سے تو اونچی آواز میں بات کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتی تھیں۔ ایسے میں حوریہ کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ گھر میں اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اس کوشش میں شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی تھی۔ اس کا وجود ان سب کے لیے کئی مسائل کی جڑ تھا، وہ ان مسائل کو کم نہیں کر سکتی تھی تو بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ رو کر یا قسمت سے گلے شکوے کر کے گھر کے ماحول کو بوجھل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی جب سے ماریا باجی نے پڑھائی ختم کر کے ملازمت شروع کی تھی، اسے اپنا وجود اور بھی ناکارہ لگنے لگا تھا۔
اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھرتی تھی کہ وہ بھی اس گھر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہوتی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے سنا تھا کہ باہر کے ممالک میں خصوصی بچوں اور ڈس ایبل افراد کو بڑی مراعات دی جاتی ہیں، مگر اسے بچپن سے ایسی کوئی سہولت میسر نہیں رہی تھی۔ پیدائش کے وقت جانے اس کے ساتھ کیا پیچیدگیاں ہوئی تھیں کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ بہت کمزور تھی، اس طرح سے وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی۔ اس کا بچ جانا ہی ایک معجزہ تھا، مگر حوریہ کو ہمیشہ یہی لگتا کہ وہ اسی وقت مر جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس کے اماں ابا ایک بار رو دھو کر صبر کر لیتے، مگر یہ کمی تو انہیں جینے نہیں دیتی تھی، نہ مرنے دیتی تھی۔ اپنے طور پر انہوں نے اس کا علاج کرانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر تمام ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب تھا، جو انہیں ہر بار آس و نراس کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا آپریشن کے ذریعے اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے، مگر وہ طریقہ علاج پاکستان میں رائج نہیں تھا اور باہر جا کر علاج کرانے کی صورت میں جو اخراجات آ رہے تھے وہاں تک انہیں گنتی بھی نہیں آتی تھی۔ ایک طرف اگر ڈاکٹر کا جواب انہیں خوشی سے دوچار کرتا تھا تو دوسری طرف پیسے کی تنگی پر وہ قسمت سے شاکی ہونے لگتی۔ کہاں سے لاتے وہ اتنی بڑی رقم جس گھر میں مہینہ کھینچ تان کر پورا کیا جاتا ہو؟ وہاں لاکھوں کروڑوں کی بات کرنا ایسا مذاق تھا جس پر ہنسی بھی نہیں آتی۔ اوپر سے جب سے ابا بیمار رہنے لگے تھے اماں کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ پہلے ان کا مقصد صرف جلد سے جلد بیٹیوں کی شادی کر دینا تھا، مگر ابا کی گرتی ہوئی صحت انہیں احساس دلاتی کہ اگر انہوں نے ماریہ باجی کی شادی کر دی تو جو تھوڑا بہت ان کی تنخواہ آنے سے گھر میں سہارا ہو جاتا تھا وہ آسرا بھی ختم ہو جائے گا اور گھر کی گاڑی کھینچنا اور بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ پھر بھی وہ شدت سے کسی مناسب رشتے کی منتظر تھی، مگر غربت اور افلاس کے مارے گھر میں جہاں سرے سے رشتے کا کال پڑا ہو وہاں مناسب کی شرط بھی بڑی بیجاسی تھی۔ ایسے میں اچانک وہ ہو گیا جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ان کی بیٹی حوریہ کے لیے نہ صرف ایک پیام آ گیا بلکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگوں نے اس کے لیے دست طلب پھیلایا تھا۔ لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک بیمار دادی تھی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ وہ اپنی زندگی میں پوتے کا گھر بسا دینا چاہتی تھی، مگر ظاہر ہے لڑکی ڈھونڈنے کی مہم پر نکلنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ صرف آس پڑوس کی عورتوں کی لائی ہوئی تصویریں دیکھ لیا کرتی تھی۔ ایسے میں جب انہیں اپنے پوتے کے آفس میں ہوئے میلاد کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ان کی نظریں مووی میں موجود حوریہ پر جم کر رہ گئیں۔ حالانکہ 3 گھنٹے کی مووی میں اس کی صرف 2 جھلک نظر آئی تھی، مگر سر پر دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیڈ پر بیٹھی یہ لڑکی پل بھر میں ان کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ انہوں نے اپنے پوتے سے اس لڑکی کی بابت سوال کیا تو اس نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا۔ البتہ حوریہ کے پہلو میں بیٹھی اپنے آفس کی ایک معمولی درجے پر کام کرنے والی ماریہ کو پہچان۔ پھر کیا تھا؟ دادی نے آفس فون کر کے ماریہ سے براہ راست بات کی اور ماریہ کے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے آفس میں اتنی کم عمر میں اتنی سینئر پوسٹ پر کام کرنے والا یہ شخص جس کا نام عادل تھا کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس لیے حیرت اور خوشی کے مارے وہ دادی کو حوریہ کی معذوری کے متعلق کچھ بتا ہی نہ سکی، اور جب گھر آ کر اس نے اماں سے ذکر کیا تو انہوں نے اسے کچھ بھی بتانے سے سختی سے منع کر دیا۔ دادی چلنے سے قاصر تھیں تو وہ خود تو آ نہیں سکتی تھیں، چنانچہ رسم دنیا نبھانے کے لیے انہوں نے عادل کی ایک دور کی پھوپھی کو حوریہ کے گھر بھیجنے کی بات کی تھی۔ اس لیے اماں کا کہنا تھا کہ ان کے سامنے کسی طور یہ ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ حوریہ دیکھ نہیں سکتی۔ وہ انہیں صرف 5 منٹ کے لیے حوریہ کے پاس لے کر آئیں گے اور اس میں بھی پورے وقت ماریہ باجی، عالیہ باجی اور اس کی چھوٹی بہن شادیہ سب کمرے میں موجود رہیں گے اور انہیں حوریہ پر غور و خوض کرنے کا زیادہ موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک بار رشتہ پکا ہو جائے گا تو وہ جلد سے جلد شادی کرنے پر زور دیں گے، جو کہ فوراً منظور کر لی جائے گی، کیونکہ عادل کی دادی بہت بیمار تھی اور خود بھی یہی چاہتی تھی۔ شادی کے بعد سچائی سامنے آنے پر وقتی طور پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہوگا، مگر عادل کے پاس باپ کی دادا کی چھوڑی اتنی جائیداد تھی کہ وہ حوریہ کو باہر لے جا کر اس کا آرام سے علاج کرا سکتا تھا۔ ایک بار حوریہ ٹھیک ہو جائے گی تو خود اپنی محبت اور خدمت کے بل پر دادی اور عادل کے دل میں موجود ہر میل دھو دے گی۔ حوریہ نے جب سے یہ سنا تھا اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟
اماں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اتنی آسانی سے بیوقوف بن جائیں گے؟ اگر عادل کے رشتے کی پھوپھی نے بھانپ لیا تو رشتہ جڑنا تو دور کنار، ماریہ باجی کی لگی لگائی نوکری بھی ختم ہو سکتی تھی۔ اور پھر اس طرح اگر انہیں اندھیرے میں رکھ کر شادی ہو بھی گئی تو اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ وہ اسے اسی وقت دھکے دے کر گھر سے نکال دینے کے بجائے امریکہ یا لندن لے جا کر اتنا مہنگا علاج کرائیں گے؟ بھلے ہی ان کے پاس پیسے کی کمی نہ ہو، مگر اپنے ساتھ اتنا بڑا فریب کرنے والوں پر اتنا پیسہ اور وقت کیوں برباد کریں گے؟ اپنے یہ سارے اندیشے جب اس نے ماریہ باجی کے سامنے رکھے تو انہوں نے بڑی صفاقی سے کہا، اگر وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے تو تم واپس یہاں آ جانا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک بار یہ جوا کھیل لو، اگر جیت گئیں تو سب تمہارا، اور اگر ہار گئیں تو ہمارے پاس ایسا ہے ہی کیا جو کوئی ہم سے چھین لے گا۔ حوریہ کا سانس اکھڑنے لگا۔ باجی آپ اتنی بے رحم کیسے بن سکتی ہیں؟ ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں، اس کی دادی کے بارے میں سوچیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو؟ میں کیوں یہ سوچوں کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ جب لوگ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر نہیں سوچتے تو ہم ہی یہ بے وقوفی کیوں کریں؟ اور رہا سوال دھوکے کا، تو انہوں نے صرف تمہاری شکل دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے، تو شکل تو تمہاری واقعی اچھی ہے، انہیں تمہاری جیسی حسین لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ وہ لوگ صرف ظاہری حسن کے شیدائی لگتے ہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں وہ انہیں مل رہا ہے۔ باقی رہا تمہارا اندھا پن، تو اس کا علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ شکل تو تمہاری یہی رہے گی نا۔ ایسے مادہ پرست لوگوں کے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ماریہ باجی کی عجیب و غریب منطق اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اچھی خاصی روحانسی ہو گئی تو عالیہ باجی سے سمجھانے لگی، تم اماں باپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ کتنا پریشان رہتے ہیں وہ ہماری طرف سے۔ ایسے میں ایک اچھا رشتہ آ رہا ہے اور تم اسے لوٹانے کی بات کر رہی ہو۔ میں لوٹانے کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس طرح سچائی چھپا کر۔ سچائی جاننے کے بعد وہ تم سے ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ ماریہ باجی نے چیختے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھو حوریہ، تمہیں قسمت موقع دے رہی ہے اپنی قسمت بنانے کا۔ خواہ مخواہ کے جذبات دکھا کر اس موقع کو گنوانے کی حماقت مت کرو۔ حوریہ اس پل کو کوس رہی تھی جب وہ ماریہ باجی کے آفس میں ہوئے میلاد میں گئی تھی۔ عموماً وہ کہیں جاتی نہیں تھی، اس دن بھی وہ خالہ کے گھر جا رہے تھے۔ خالہ کے گھر پوتا پیدا ہوا تھا اور ان سب کا جانا ضروری تھا۔ ماریہ نے کہا تھا کہ اس کا میلاد میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ تم لوگ شام تک خالہ کے گھر جاؤ گے، جب تم لوگ جانے لگو تو راستے سے مجھے بھی لے لینا، تب تک میلاد آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ وہ سب جب وہاں اسے لینے پہنچے تب ماریہ کو اجازت لے کر نکلنے میں محض 15 منٹ لگے تھے، مگر وہ تینوں اماں کے ساتھ سڑک پر تو کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اندر آ کر بیٹھ گئے تھے، بلکہ ماریہ کے پاس ہی بیٹھے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے باس چیف گیسٹ کے پاس سے اٹھ کر اندر آئے، ماریہ نے فوراً اپنی ضروری جانے کا ذکر کر دیا اور انہوں نے اسی وقت پرمیشن بھی دے دی، مگر صرف اتنی سی دیر میں حوریہ کی مووی بھی بن گئی اور اس لڑکے کی دادی نے بھی دیکھ لی۔ حوریہ کو جتنا غصہ آ رہا تھا، عالیہ باجی اتنا ہی اسے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ کہہ رہی تھی۔ تمہارا وہاں جانا کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ حوریہ بری طرح چڑھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کا موقع مل رہا ہے، ایک ایسے شخص سے جس کا تمہاری بدنصیبی میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن تم اس سے انتقام لے کر اپنی زندگی کے اندھیروں کو اس کی نصیب کی سیاہی میں بھی بدل سکتی ہو۔ حوریہ کے چٹک کر کہنے پر عالیہ باجی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہمیں تمہاری بات سے اختلاف نہیں ہے، میں مانتی ہوں اس طرح کسی کو دھوکہ دینا صحیح نہیں، خاص طور پر ایسی صورت میں جب سچائی کے فوراً ہی سامنے آ جانے کا یقین ہو۔ اگر سب کچھ ویسا ہو جاتا ہے جیسا ہم چاہ رہے ہیں تب بھی ہم زیادہ دیر اصلیت پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ جب وہ تمہیں رخصت کرا کر لے جائیں گے فوراً ہی ساری حقیقت ان پر آشکار ہو جائے گی۔ اس وقت ان کا رد عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہیں اسی وقت طلاق بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں صرف گھر سے نکال دیں، تب ہم تمہیں فوراً گھر لے آئیں گے اور انہیں منانے اور معافی مانگنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ان کا غصہ ضرور ٹھنڈا ہو جائے گا اور تب۔ بس کریں باجی، آپ کن خیالوں کی دنیا میں رہ رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے آپ اتنی بڑی بات چھپا لیں گی اور انہیں کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ آس پڑوس میں سارے خاندان میں سب میری معذوری سے پوری طرح باخبر ہیں، بلکہ ہمارا تو پورا علاقہ اچھی طرح جانتا ہے۔ کسی کے گھر اگر کسی
کسی سے اگر ہمارے گھر کا پتہ پوچھا جائے تو وہ چھوٹتے ہی بولتا ہے وہی عابد حیات جن کی اندھی بیٹی ہے۔ ماریہ باجی اور عالیہ نے لمحہ بھر کے لیے لب بیچ لیے تھے، مگر ماریہ باجی ہی سرد لہجے میں بولی، آس پاس اور خاندان میں سے ہم کسی کو تمہاری شادی کے متعلق نہیں بتائیں گے، نہ ہی کسی کو دعوت نامہ بھیجیں گے۔ ویسے بھی وہ لوگ بہت سیدھے سے ہیں اور ہمارے محلے میں آ کر معلومات نہیں کریں گے۔ وہ تو سب کچھ سوچے بیٹھی تھیں حوریہ ان سے کیا بحث کرتی اور انہیں کیسے قائل کرتی۔ اس سے بدستور پریشان دیکھ کر ماریہ باجی خود ہی کہنے لگی، یہ سب کر کے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی، مگر اماں ابا کے لیے ہم یہ سارا کھیل رچانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پریشانی ہمیں بھی ہے، کل کو میری جاب بھی ختم ہو سکتی ہے، مگر یہ سب کرنا ہماری مجبوری ہے۔ ابا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو گیا تو ہم سب بہنوں کا جلد سے جلد اپنے اپنے گھروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ ہم سب کی کل کش کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی، مگر تمہارا کیا ہوگا؟ اماں ابا بھی سب سے زیادہ تمہاری طرف سے فکر مند ہیں۔ اگر تمہیں ان سے ذرا بھی محبت ہے تو ہمیں ان کی خوشی کے لیے اس فیصلے میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ حوریہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ماریہ باجی اس کی کیفیت محسوس کر لینے کے باوجود بولتی رہیں، میں تمہیں یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اب کہنی پڑ رہی ہے۔ سر عادل کی دادی نے جب آفس میں فون کر کے مجھ سے بات کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ تمہاری اس بہن کی کہیں کوئی منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی، تب میرے انکار کے جواب دینے پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ آفس میں میرا تاثر ایک بہت باحیا اور باکردار لڑکی کا ہے، جو بڑی محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتی ہے اور بس اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ یقیناً میری بہن بھی میرے جیسی ہوگی۔ تب میرا دل چاہا میں ان سے پوچھوں کہ اگر مجھ میں اتنی خوبیاں ہیں تو وہ میری بہن کے بجائے میرا رشتہ کیوں نہیں بھیج دیتی، لیکن وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھیں؟ میرے پاس تمہارے جیسا جو حسن نہیں ہے۔ ان سب باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں تم سے جل رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے تمہیں پسند کیا اور اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر کوئی دنیا میں صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے اور عالیہ کے ہوتے ہوئے اگر وہ تمہارے رشتے کی بات کریں گی تو ہمیں یا ہماری ماں کو کیسا لگے گا۔ انہیں بس اس بات کی فکر ہے کہ سب سے بہترین چیز انہیں مل جائے، جو سب سے خوبصورت اور ہر لحاظ سے نایاب ہو۔ پھر اگر ہم بھی اس طرح سوچتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور پھر ہم کون سا انہیں زندگی بھر کے لیے ایک معذور کے پلے باندھ رہے ہیں؟ تمہارا علاج ہو سکتا ہے، تم ٹھیک ہو سکتی ہو اور سب سے بڑھ کر وہ یہ سب بآسانی افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر کیا حرج ہے کوشش کرنے میں؟ زیادہ کیا ہوگا؟ تم لوٹ کر واپس گھر آ جاؤ گی تو اب بھی کون سا تمہارے ٹھیک ہونے یا بہانے کی امید ہے؟ ایسے مہنگے علاج اور ایسی معذوری کے ساتھ شادیاں صرف بہت امیر لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہ کبھی ہوگا کہ آخر تمہاری زندگی میں بہتری کی امید رکھیں بھی تو کیسے؟ ماریہ باجی کا لہجہ ہر لفظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ضبط کرتے کرتے بھی وہ حوریہ کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں تو وہ بستر کے کنارے کو ہاتھ سے ٹٹولنے لگی۔ اپنی سفید چھڑی کے انگلیوں سے ٹکراتے ہی وہ تیزی سے اسے گرفت میں لیتے پلنگ سے اٹھ گئی اور چھڑی سے زمین کو جانچتے ہوئے وہ راستے کا اندازہ لگاتی سست روی سے چلتی کمرے سے نکل گئی، اور وہ ایسے ہی چلتی تھی تب سے جب سے اس نے چلنا سیکھا تھا۔ سنبھل کر سینت کر ٹٹول کر۔ ماریہ باجی اور عالیہ باجی نے اس کے پیچھے جانے یا اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر تھا، ویسے بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ بہرحال اسے کرنا وہی تھا جو وہ چاہتے تھے۔ روحان نے میٹنگ کے دوران حسب معمول اپنا موبائل سوئچ آف کر دیا تھا، لیکن خلاف معمول موبائل آف کر دینے کے باوجود اس کا سارا دھیان موبائل میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ پہلی بار وہ میٹنگ میں ہوتے ہوئے بھی میٹنگ میں نہیں تھا، کیونکہ اپنی توجہ وہ کام کی جانب مبذول نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اللہ اللہ کر کے میٹنگ ختم ہوئی تو اس نے فوراً علیزہ کے نمبر پر کال ملائی، مگر اس وقت وہ جی بھر کر بور ہوا جب دوسری طرف وہی ٹیپ بجنے لگا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے اپنے موبائل میں بج رہا تھا۔ گویا علیزہ نے بھی اپنا موبائل فون آف کر رکھا تھا۔ روحان نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو مزید بور ہو گیا۔ علیزہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی اور اس وقت وہ یقیناً کام میں مصروف ہوگی،
روحان نے بغیر سوچے سمجھے اسے SMS کر دیا کہ کل صبح جب تم آفس جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ میں تمہارا ریزگنیشن لیٹر بھی ہونا چاہیے۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کا یہ نوٹس نما SMS پڑھ کر علیزہ ضرور پریشان ہو جائے گی، مگر اس نے جان بوجھ کر اپنے جملے کی وضاحت نہیں لکھی تاکہ علیزہ میسج پڑھتے ہی اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے فوراً اسے فون کر لے، اور تب وہ بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ تمہارا سارا کا سارا وقت اب صرف اور صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی بے تکی سن کر علیزہ، جو اتنی پریشانی کے عالم میں فون کرے گی، فوراً بھڑک اٹھے گی۔ اس کے جھنجھلائے ہوئے لہجے کا سوچ کر ہی روحان مسکرا دیا۔ اسے غصہ دلانے میں روحان کو ہمیشہ بہت مزہ آتا تھا، کیونکہ وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی تھی، بس تھوڑا سا غصہ کر کے ہنسنے مسکرانے لگتی، اور غصے کے بعد جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھرتی تھی، اس کی چمک ہی اور ہوتی تھی۔ وہ اس کے لیے شروع سے بہت اہم تھی، مگر جب سے صادق آفریدی نے وہ مذاق کیا تھا وہ اس کے لیے اہم ترین ہو گئی تھی، کیونکہ لاشعوری طور پر اسے یقین تھا علیزہ اس کی ہے اور اسے پانا روحان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ مگر صادق آفریدی کے مذاق نے جب اسے احساس دلایا کہ علیزہ اس سے دور بھی ہو سکتی ہے، تب علیزہ کی اہمیت اس کی زندگی میں مزید دو چند ہو گئی۔ اگر اس کی منگنی عام حالات میں ہوئی ہوتی تو بھی اسے خوشی ہوتی، مگر اتنا سکون اور سرشاری نہ ہوتی، جبکہ اس انکار کے بعد اس رشتے کے استوار ہونے پر اس کے دل میں صحیح معنوں میں علیزہ کی قدر بڑھ گئی تھی۔ علیزہ کا موبائل شاید اس کے پاس نہیں تھا، جبھی اس نے SMS کے بعد بھی اب تک فون نہیں کیا تھا۔ روحان آفس سے فارغ ہو کر گھر چلا گیا، اور جس وقت وہ کھانا کھا کر اٹھ رہا تھا تبھی ملازم کارڈلیس لیے اس کے نزدیک چلا آیا۔ علیزہ کا فون ہے؟ روحان نے اس پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ پوچھا۔ نہیں سر، لاہور سے کال ہے، اپنا نام نہیں بتا رہے۔ پہلے انہوں نے صادق صاحب کے بارے میں پوچھا۔ جب میں نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے تو انہوں نے کہا جو گھر پر ہے اسی سے بات کرا دیں، اس نے مؤدب انداز میں کہتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈلیس کان سے لگانے پر ایک اجنبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہیلو، آپ صادق آفریدی کے گھر سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کون؟ روحان نے ٹھٹک کر پوچھا، کیونکہ وہ دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز کسی نوجوان کی تھی جو صادق آفریدی کا دوست ہو سکتا تھا، نہ کاروباری واقف کار، جبکہ کال بھی بہت دور سے آئی تھی۔ صادق آفریدی کب تک واپس آئیں گے؟ اس نے روحان کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ ان کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، آپ کو اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو میں ان کا موبائل نمبر دے سکتا ہوں، مگر آپ کون؟ بات تو مجھے بہت ضروری کرنی ہے، مگر میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ ایسا کریں آپ ہی میرا میسج انہیں دے دیں۔ روحان کو اس کی بات بڑی عجیب لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دوسری جانب موجود شخص بڑے سرد لہجے میں بولا، عتیقہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کون عتیقہ؟ روحان چونک اٹھا۔ اس کے سوال پر دوسری طرف کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ روحان کو 2-3 بار ہیلو ہیلو کہہ کر اس کی موجودگی کی تصدیق کرنی پڑی۔ تب دوسری طرف بڑی مدھم سی آواز ابھری، آپ صادق آفریدی کے کون ہیں؟ وہ شخص اپنی پہچان بتائے بغیر اس کا تعارف حاصل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ وہ کسی کے انتقال کی خبر دے رہا تھا اور وہ بھی اتنی دور سے کال کر کے، لہذا روحان بحث کیے بغیر کہنے لگا، میں ان کا بیٹا ہوں روحان۔ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ روحان ایک بار پھر ہیلو ہیلو کی تکرار کرنے لگا اور بالآخر جھنجلا گیا۔ مسٹر، آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کون بول رہے ہیں اور یہ عتیقہ صاحبہ کون ہے اور ان کا انتقال کب ہوا؟ اس کے انداز پر دوسری جانب سے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا، عتیقہ صاحبہ کا انتقال ابھی 1 گھنٹے پہلے ہوا ہے، وہ آپ کی ماں تھیں۔ فون ملانے والے نے بات ختم کرتے ہی لائن کاٹ دی۔ روحان سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کیا تھا، کوئی مذاق یا حقیقت؟ روحان سکتے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے کارڈلیس کان سے ہٹایا اور بند کیے بغیر ہی میز پر ایسے ڈال دیا جیسے ہاتھوں میں فون پر گرفت قائم رکھنے کی سکت نہ ہو۔ اس کے کانوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سنے جملے کی بازگشت گونج رہی تھی، عتیقہ صاحبہ کا انتقال ابھی 1 گھنٹے پہلے ہوا ہے اور وہ آپ کی ماں تھیں، اور وہ آپ کی ماں تھیں۔ ماں! کتنا نامانوس سا لفظ تھا یہ اس کے لیے، لیکن اتنی اجنبیت اور اتنی بیگانگی کے باوجود یہ ایک لفظ اسے سن کر گیا تھا جیسے جسم میں خون کی گردش تھم گئی ہو، خون رگوں میں منجمد ہو رہا ہو۔ کسی کے وصال کی خبر کسی بھی ہوش مند انسان کے لیے
خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ فوری طور پر کسی کے مرنے کی خبر انسان کو حیران اور دکھی کر دیتی ہے، چاہے مرنے والے سے کوئی گہرا لگاؤ ہو یا اگر رشتہ داری یا وابستگی زیادہ گہری نہ ہو تو انسان جلد اس صدمے اور افسردگی سے باہر آ جاتا ہے، مگر روحان کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ زندگی کے کئی موڑ پر اس کے دل میں خواہش ابھری تھی کہ کاش اس کی ماں بھی اس کے پاس ہوتی، دوسرے بچوں کی طرح اس کا گھر بھی ایک نارمل خوشحال گھرانہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس پر کبھی حاوی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی ایک وجہ صادق آفریدی کی بے تحاشا محبت اور بھرپور توجہ تھی۔ وہ جب بھی ماں کی آغوش کے لیے اداس ہوتا، صادق آفریدی کے لمس نے اس اداسی کو اس کی ذات کا حصہ بننے نہیں دیا۔ لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس وجود کے باعث وہ اس دنیا میں آیا ہے، ایک دن اس ہستی کو بغیر دیکھے ہی دنیا چھوڑ جائے گا۔ حالانکہ اس نے بھی اپنی ماں سے ملنے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ اس نے ان کی ایک دو تصویریں بچپن میں دیکھی تھیں، لیکن پھر اچانک وہ ساری تصویریں گھر سے غائب ہو گئیں۔ عقل آنے پر اسے خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ صادق آفریدی نے وہ تصویریں بکسوں میں ڈال کر قفل لگا کر اسٹور میں رکھوا دی ہیں اور وہ ان کے اس اقدام پر کچھ نہ بولا۔ اگر ایسا کر کے انہیں سکون ملتا تھا تو وہ اعتراض کر کے انہیں مضطرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اب تو وہ تصویریں بھی اس کے ذہن میں دھندلا گئی تھیں۔ اسے اپنی ماں کی شبیہ تک یاد نہیں تھی، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے چہرے کو کبھی دیکھ نہیں سکے گا۔ اس نے ان سے ملنے کی عملی طور پر بھلے ہی کوشش نہ کی ہو، مگر اس کے شعور میں یہ خواہش بچپن سے پوشیدہ تھی کہ کم از کم ایک بار ان کے روبرو ضرور ہو۔ بچپن گزرنے کے بعد اس خواہش میں احتجاج بھی آ گیا اور ایک بار ان سے مل کر یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ انہیں کبھی یاد نہیں آیا، کیا ان کی ممتا بالکل مر گئی تھی، وہ کبھی اسے دیکھنے اور اسے چھونے کے لیے بے چین نہیں ہوئی تھی۔ ذہن میں ابھرتے ایسے سوال اس کی سوچوں کو باغی بنانے لگتے، اسے ضد سی ہونے لگتی کہ جب وہ اسے یاد نہیں کرتی تو وہ کیوں ان کے بارے میں سوچتا ہے۔ مگر آج اچانک ان کی موت کی خبر اس کی سوچوں کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ زندگی کتنی مختصر شے ہے اور کتنی ناقابل اعتبار، پھر انسان بلا وجہ کی ضد اور ہٹ دھرمی میں اپنا اور اپنوں کا دل کیوں دکھاتا ہے، کیوں زندگی کے قیمتی لمحوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے، اور جب وقت کی طرح ہاتھوں سے پھسل کر نکل جاتا ہے تب انسان خالی مٹھی کو دیکھ کر پچھتانے اور خود کو ملامت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتا۔ روحان مرے مرے قدموں سے چلتا دوسری منزل پر جانے والی زینے کے نزدیک چلا آیا اور اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، مگر اسے کسی کے رونے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، کسی بچے کے رونے کی آواز۔ روحان گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے سر جھکائے خاموشی سے اس بچے کے رونے کی آواز سنتا رہا۔ حالانکہ آواز بہت مدھم تھی، مگر وہ ان سسکیوں میں اتنا ڈوب گیا تھا کہ ارد گرد سے ابھرنے والی ہر آہٹ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے ہاتھوں پر ایک نازک سا ہاتھ آ ٹھہرا تو وہ ایسا چونک اٹھا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ روحان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ علیزہ کو اپنے سامنے دو زانو بیٹھے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ علیزہ کے چہرے پر پھیلے تفکرات کے جال کو دیکھ کر روحان نے بے اختیار اس کی گرفت سے اپنے ہاتھوں کو نکالتے ہوئے سب سے پہلے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر تاثرات چھپانے کے لیے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تو علیزہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ روحان، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے ابھی لنچ ٹائم میں تمہارا میسج پڑھا، پھر تمہیں اتنی کالز کی مگر تم نے جواب ہی نہیں دیا۔ گھر پر فون کیا تو وہ بھی ڈیڈ جا رہا تھا تو میں گھبرا گئی اور سارا کام چھوڑ کر سیدھی یہاں چلی آئی، اور اب تم اس طرح۔ آخر ہوا کیا ہے؟ صادق انکل کہاں ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روحان کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر علیزہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو روحان اس کی حالت پر دل کھول کر محظوظ ہوتا، مگر اس وقت اس کی ساری شوقی کہیں جا سوئی تھی، بلکہ اس وقت تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اب زندگی میں کبھی نہیں مسکرا سکے گا۔ روحان، کیا ہوا ہے؟ علیزہ کے گھبرائے ہوئے انداز پر روحان نے جانے کیسے اپنی بھررائی ہوئی آواز پر قابو پاتے ہوئے بدقت کہا، کچھ نہیں ہوا، بس میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ جملہ ختم کرنے تک روحان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے رخی در آئی تھی۔ علیزہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ اطلاع اور یہ انداز دونوں ہی اس کے لیے غیر متوقع تھے۔
روحان خود کو نارمل کرنے کے لیے اپنے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر شامل کرتے ہوئے کہنے لگا، ابھی لاہور سے کسی نے فون کیا تھا، میری اس ماں کی دنیا کی نظر میں آج موت ہوئی ہے جو میرے لیے آج سے 20 سال پہلے ہی مر گئی تھی۔ روحان علیزہ کی طرف سے رخ پھیرتے زینے کی ریلنگ پر ٹکا کر اپنے بڑے سے لانچ کو دیکھنے لگا۔ علیزہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے اچانک صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ آگے بڑھ کر اس کے برابر میں اس کے انداز میں ریلنگ پر کونیاں ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی خاموشی نے روحان کو بڑا سکون پہنچایا تھا۔ 5 منٹ بعد جب وہ کسی حد تک اپنے احساسات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو گردن گھما کر اپنے نزدیک کھڑی اپنے منگیتر، اپنی محبت اور سب سے بڑھ کر اپنی اس بہترین دوست کو دیکھنے لگا جو بغیر کہے بھی اس کی بات سمجھ سکتی تھی، اس کے احساسات کو خود محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ پوچھو گی نہیں؟ روحان نے آہستگی سے کہا تو وہ بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جب تم بتانا مناسب سمجھو گے خود ہی بتا دو گی۔ اس کے پر یقین لہجے پر روحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ اس نے واپس لاؤنج کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب یاسیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ایک ایسے شخص کے مرنے کا دکھ نہیں منانا چاہیے جو جیتے جی میرے لیے مر گیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس خبر نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اس کی آواز روندنے لگی تو علیزہ محض اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھنے لگی، کس نے فون کیا تھا لاہور سے؟ پتہ نہیں، نام نہیں بتایا؟ یہ تو بتایا ہوگا کہ انہیں کیا ہوا تھا۔ روحان نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا تو کچھ دیر کے لیے علیزہ چپ ہو گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، کب ہوئی تھی ڈیتھ؟ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ روحان نے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر اچھی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا تو علیزہ ایک دم چونک گئی، تو پھر ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی ہوگی؟ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی جلدی اتنے انتظامات ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم آخری بار ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ روحان چونک کر اسے دیکھنے لگا جو مزید کہنے لگی، تمہارے پاس یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد وقت تمہیں کبھی مہلت نہیں دے گا۔ اگر ایک بار تم جا کر انہیں دیکھ لو گے تو نہ صرف اس وقت تمہیں جلد صبر آ جائے گا بلکہ عمر بھر کے لیے ایک سکون مل جائے گا۔ انہوں نے بھلے ہی اپنا کوئی فرض ادا نہ کیا ہو، لیکن تم انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر کم از کم ان کی ایک خدمت کرنے کی سعادت تو حاصل کر سکتے ہو۔ ویسے بھی اب یہ سوچنے کا فائدہ نہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور کیا نہیں۔ اب یہ سارے گلے شکوے ثانوی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تم صرف یہ سوچو کہ اگر یہ وقت گزر گیا تو تمہارے دل میں صرف حسرت رہ جائے گی، اس ہستی کو دیکھنے کی جس کے ساتھ محبت کا نہیں صحیح، نفرت کا بھی نہیں، درد کا ایک رشتہ تو ہے جس کا نام اور ذکر ایک کسک کا سبب تو بنتا ہے۔ انہیں سپرد خاک کر کے تم اپنا درد بھی دفنا دو۔ روحان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جس کا کہا ہر لفظ اس کے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ صادق آفریدی کسی آفیشل ڈنر پر مدعو تھے۔ روحان نے اطلاع دے کر پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف تھا، اسے یقین تھا یہ خبر ان کے زخم پھر ہرے کر دے گی، لہذا وہ ان سے ذکر کیے بغیر ہی اپنی سیٹ بک کرانے کا انتظام کرنے لگا۔ اتفاق سے اسے فوراً ہی سیٹ مل گئی۔ فلائٹ 1 گھنٹے بعد کی تھی۔ علیزہ نے فوراً اس کا سامان پیک کر دیا۔ روحان نے کارڈلیس اٹھا کر نمبر تلاش کیا جس پر سے کال آئی تھی اور اس نمبر کو اپنے موبائل میں سٹور کر لیا۔ سارے راستے اس پر ایک عجیب سا سکتہ طاری رہا۔ لاہور پہنچ کر اس نے اسی نمبر پر بات کرنے کے لیے فون ملایا، جانے کیوں وہ بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اپنا تعارف نہیں کرایا۔ فون اٹینڈ کرنے والی عورت خلد جلدی میں لگ رہی تھی، پیچھے سے بھی ایک شور و غل کی آواز سنائی دے رہی تھی جو وہاں موجود افراتفری کو بخوبی ظاہر کر رہی تھی۔ کیا عتیقہ صاحبہ کا جنازہ لے جایا جا چکا ہے؟ روحان نے ڈرتے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں لے کر جائیں گے۔ کیا آپ گھر کا ایڈریس سمجھا سکتی ہیں؟ روحان کے پوچھنے پر اس عورت نے بغیر کسی تعامل کے پتہ لکھوا دیا۔ شاید جنازے میں ایسے کئی لوگ آ رہے ہوں گے جو عرصہ دراز سے ان کے گھر نہیں گئے۔ تبھی اس عورت نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا، اور حالانکہ روحان سوچ رہا تھا اگر انہوں نے کچھ پوچھا تو اسے اپنا تعارف دے دینا چاہیے، صرف اس صورت میں وہ جنازے میں کو کچھ دیر روکنے کی درخواست کر سکتا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مگر یہ بھی شکر تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے سیدھا گھر کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ گھر بہت بڑا تھا نہ بہت چھوٹا، البتہ خوبصورت طرز کا بنا ہوا تھا۔ گھر کے باہر گاڑیوں کی قطار
اور سادہ سے کپڑوں میں لوگوں کی چہل پہل یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ صحیح پتے پر آ گئے ہیں۔ روحان اپنا چھوٹا سا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالے سست روی سے چلتا گھر میں داخل ہو گیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کسی نے بھی ایک انجان چہرے کی آمد پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی شاید جنازہ اٹھنے والا تھا، کیونکہ سفید کفن میں لپٹا وجود سامنے صحن میں ہی رکھا ہوا تھا۔ روحان کے قدموں نے جیسے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی جگہ پتھر بنا اس بے حس و حرکت وجود کو دیکھتا رہا۔ کتنا نور تھا اس چہرے پر، ایسا لگ رہا تھا کوئی عورت بہت گہری اور پرسکون نیند سو رہی ہو، ایک ایسی نیند جس کے لیے وہ مدتوں ترسی ہو، ایک مشقت بھرے دن کے بعد ایک آسودگی بھری نیند، ایک ایسی نیند جس میں کوئی مخل نہیں ہو سکتا، جہاں یہ اطمینان ہو کہ اب کوئی جگانے اور بلانے نہیں آئے گا۔ روحان کے دل میں بے اختیار شدت سے خواہش ابھری کہ وہ انہیں جگا دے، انہیں اتنا جھنجھوڑے کہ ان کی آنکھ کھل جائے، اور تب وہ ان کی گود میں چہرہ چھپا کر پوچھے، آپ کو سونے کی اتنی جلدی تھی؟ مجھے سونے کی جلدی نہیں تھی، بلکہ تم نے جگانے میں بہت دیر کر دی۔ روحان کو لگا جیسے اس کے اندر سے کوئی آواز ابھری ہو۔ بے اختیار اس کے قدم اس بے جان وجود کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک بار پھر اسے کہیں دور سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، مگر اس بار وہ جانتا تھا کہ یہ آواز اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ بچہ اس کے اندر رو رہا ہے۔ وہ ان کے قریب پہنچ کر ان کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتا تھا کہ اسے اپنی ماں کی شکل یاد نہیں، لیکن آج اس چہرے کو دیکھ کر اس پر انکشاف ہوا تھا کہ یہ صورت اس کے لاشعور میں ہمیشہ سے محفوظ تھی۔ کتنی بار خوابوں میں اس نے شفقت بھرا چہرہ دیکھا تھا جو ایک جھلک دکھلا کر غائب ہو جاتا، اور بیدار ہونے کے بعد اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ چہرہ کس کا تھا۔ وہ اس جھلک کو ایک معمولی خواب سمجھ کر اس پر کبھی دھیان نہ دے سکا، اور اب بے ساختہ اس نے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ چپکے چپکے سسکیاں لیتے کئی لوگوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، مگر اسے احساس نہیں تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ہونٹ خود بخود ہلنے لگے تھے۔ بڑی مدھم آواز میں وہ خود فراموشی کے عالم میں کہہ رہا تھا، ہاں امی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ نے جلدی نہیں، میں نے دیر کر دی، بہت دیر۔ کتنا وقت دیا تھا زندگی نے، 20 سال آپ سے جڑا رہنے کے باوجود مجھے کبھی آپ سے ملنے کا خیال نہیں آیا۔ 20 سال سے میں غفلت کی نیند سو رہا تھا، آخر آپ کب تک انتظار کرتی؟ میری غفلت بھری نیند نے آپ کو دائمی نیند تک پہنچا دیا تو مجھے ہوش آیا، ورنہ اس سے پہلے جانے یہ یقین کیوں تھا کہ بہت ٹائم ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، کبھی ملوں گا جا کر اس عورت سے اور سوال کروں گا اس سے اپنی زندگی میں موجود خلا کی بابت، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جا کر اس سے پوچھوں گا، ماں تمہاری زندگی میں بھی تو محرومیت در آئی ہوں گی، کبھی نہیں سوچا۔ بیٹے کون ہو تم؟ کسی نے اس کا کندھا ہلا کر پوچھا تو وہ ایک دم چپ ہو گیا اور گردن گھما کر خالی نظروں سے اس بوڑھے شخص کو دیکھنے لگا جو اس کی ماں سے بہت مشابہ تھا۔ آپ امی کے بھائی ہیں نا؟ روحان نے بے ساختہ پوچھا تو وہ بری طرح چونک کر اسے بغور دیکھنے لگے۔ کون ہو تم؟ ان کے انداز میں بے چینی نمایاں تھی۔ میں روحان ہوں، آپ کی بہن عتیقہ کا بیٹا۔ زندگی میں پہلی بار ماں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے، دوسری طرف وہ بھی ششدر رہ گئے۔ ان کی نظروں میں بے یقینی تھی۔ روحان، انہوں نے دہراتے ہوئے گویا خود کو باور کرایا، اور بے اختیار اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی دیر میں وہ پہلی بار روحان نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے نہیں روکا، بلکہ ماموں کے وجود سے اٹھتی ماں کی خوشبو کو محسوس کر کے ان آنسوؤں میں اور شدت آ گئی تھی۔ جانے کتنی دیر ماموں سے خود سے لگا، جانے کیا کچھ کہتے رہے۔ روحان اگر سن بھی رہا تھا تو سمجھ نہیں رہا تھا۔ آخر کسی نے آگے بڑھ کر انہیں الگ کیا، وہ بھی غالباً خاندان کے ہی کوئی بزرگ تھے جو ماموں کا نام لے کر انہیں جھڑکنے لگے۔ حد کرتے ہو عمار، بجائے بچے کو تسلی دینے کے تم خود شروع ہو گئے۔ ان کی مداخلت پر روحان اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عمار، ماموں نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ روحان اپنی رندی آواز پر قابو پا کر کچھ کہنے کے قابل ہوتا، ایک سنجیدہ اور سپاٹ آواز ابھری۔ میں نے فون کر کے اطلاع دی تھی۔ روحان نے آواز کی سمت دیکھا۔ جنازے کے تینوں اطراف میں بیٹھے لوگوں کے مجمع میں سب سے آگے کی رو میں بیٹھا ایک 20-21 سال کا نوجوان بولا تھا۔
وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اپنے گھٹنے پر کونی ٹکائے وہ اور ہتھیلی پر گردن رکھے وہ تقریباً سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جواب دیتے وقت بھی اس نے اپنے مخاطب کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شاید اس کی یہ بے رخی روحان محسوس نہ کرتا کہ تبھی عمار ماموں نے اچنبھے سے پوچھ کر اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ ان کے لہجے میں چھپی ناگواری پر بھی اس لڑکے کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ سر اٹھائے بغیر ویسے ہی بولا، آپ کی بہن نے ہی کہا تھا کہ اب میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر اس گھر میں کوئی چیز جائے گی تو صرف میری موت کی خبر، لہٰذا میں نے فون کر کے یہ خبر اس گھر میں پہنچا دی۔ اس لڑکے کی بات اور انداز دونوں ہی روحان کو کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھلا کر صرف اسے دیکھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ البتہ عمار ماموں اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اسے کچا چبا جانا چاہتے ہوں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہی بزرگ بول پڑے جو عمار ماموں اور روحان کے درمیان آ گئے تھے، میرے خیال سے اب ہمیں آخری رسومات ادا کر دینی چاہیے۔ الفاظ تھے یا دو دھار تلوار، روحان کی روح تک لہو لہان ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر عقیدت سے اس چہرے کو دیکھنے لگا۔ 20 سال کی پیاس ایک نظر سے بجھنے کے بجائے اور بھڑک اٹھی تھی۔ وہ نظروں کے ذریعے انہیں اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کسی زمانے میں وہ بڑی حسین رہی ہوں گی، مگر اب ان کا رنگ و روپ سب ڈھل گیا تھا۔ چہرے پر جھائیوں جھریوں کا جال بچھا تھا، پیشانی پر بڑی ان گنت شکنیں ان کی مشقت بھری سخت زندگی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ ان کے مقابلے میں صادق آفریدی کی صحت ابھی تک قابل رشک تھی۔ یعنی اس کی ماں نے زندگی میں کتنا کڑا وقت دیکھا تھا جو اس کا سارا حسن اتنی جلدی مان پڑ گیا تھا۔ روحان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ وہ ماموں کے کہنے پر سارے ارکان بالکل مشینی انداز میں ادا کر رہا تھا، ورنہ ان کے اعصاب تو بالکل شل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے کے باوجود وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ حالانکہ اس کے آس پاس بھی لوگ افسردہ تھے، مگر کسی کی حالت بھی اس جیسی نہیں تھی۔ سب لوگ معمول کے مطابق بات چیت وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ اگر ان سب میں کسی کا رویہ منفرد تھا تو وہ صرف وہ لڑکا تھا جس نے روحان کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ روحان اسے عتیقہ کا کوئی دور کا رشتہ دار سمجھ کر نظر انداز بھی کر دیتا، مگر اس نے روحان اور عمار ماموں کے ساتھ آخری رسومات ادا کرتے ہوئے عتیقہ کو قبر میں اتارا تھا، جو اس کے بالکل قریبی محرم ہونے کا ثبوت تھا، مگر اس کے تاثرات سے کسی قریبی رشتہ دار کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا، نہ کوئی دوسرا اس سے مخاطب تھا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر غم اور دکھ کا بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ جانے کیسی بے حسی اس پر تھی، روحان سمجھ نہیں سکا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا۔ اسے ان سب باتوں پر غور کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اس کے روپ کی گہرائیوں میں اتر کر انہیں پرکھنے کی کوشش کرتا۔ عتیقہ کو سپرد خاک کر کے اسے شدید قسم کی گھٹن ہونے لگی تھی۔ قبرستان سے لوٹتے وقت اس نے فوراً گھر واپس چلے جانے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر آ کر جب اس نے عمار ماموں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ آزردہ ہو گئے۔ کچھ دیر تو رک جاؤ، ابھی تو تم سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہوئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے، کتنے چھوٹے سے تھے جب تمہیں آخری بار دیکھا تھا۔ کاش تم عتیقہ کی زندگی میں بھی ایک بار آ جاتے۔ روحان کا دل کٹ گیا ان کی آخری بات سن کر۔ وہ رکنے کے بجائے پہلے سے زیادہ حتمی انداز میں بولا، میں پھر دوبارہ آ جاؤں گا۔ میں خود بھی بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتا ہوں، مگر فی الحال میرا یہاں رکنا ممکن نہیں۔ اسے جیسے سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تھکان تو روحان کو بھی بہت ہو رہی تھی، جیسے جہاز کے بجائے وہ کراچی سے پیدل چل کر آ رہا ہو۔ اس کے باوجود وہ ابھی اور اسی وقت واپس لوٹنا چاہ رہا تھا، چاہے اس وقت کوئی فلائٹ ملے یا نہ ملے۔ وہ ایئرپورٹ کے قریب ترین بنے ہوٹل میں ٹھہر کر انتظار کر سکتا تھا، مگر یہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 2-4 رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ ان سے گلے مل کر پلٹا ہی تھا کہ انہوں نے پوچھ لیا، شہزاد سے نہیں ملو گے؟ کون شہزاد؟ روحان نے بساختہ پوچھا۔ اسے اپنے ننیال والوں کی فہرست پتہ نہیں تھی، کجا کہ ان کے نام، مگر اس کے سوال پر عمار ماموں کے تاثرات ضرور عجیب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ان کا جملہ اس کے سر پر سے گزر گیا تھا، اس پر ان کا سرد آہ بھرتے ہوئے سر جھٹکنا۔ کیا بات ہے ماموں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگے، پھر عجیب صفائی دینے
سے انداز میں بولے، کوئی بات نہیں، اگر تم ملنا نہیں چاہتے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، یہی بہت ہے کہ تم عتیقہ کے انتقال پر یہاں آئے، ورنہ اس نے کون سا کبھی پلٹ کر تمہاری خبر لی تھی؟ جس ماں نے کبھی یہی نہیں پوچھا، اس کے لیے اتنا کر لینا ہی بہت ہے۔ کیسا رشتہ تھا یہ کہ اس عورت کی وہ برائی اسے بری لگ رہی تھی جس کا وہ خود دل سے قائل تھا، بلکہ وہ کچھ گھنٹوں پہلے علیزہ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ پھر بھی یہی بات عمار ماموں کے منہ سے سن کر اس کا دل چاہا انہیں جھڑک دے۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیلے دیکھ کر جانے وہ کیا سمجھے کہ ایک بار پھر صفائی دینے والے انداز میں بولے، میں نے کہا نا روحان، میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، میں تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، ورنہ شہزاد سے ملنا ایسا کوئی ضروری بھی نہیں، اس سے تو خاندان کا کوئی بھی شخص ملنا پسند نہیں کرتا، اور وہ خود بھی ایسا بد دماغ ہے کہ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اس سے مل کر لوگوں کو پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ روحان آنکھوں میں الجھن لیے انہیں دیکھتا رہا، آخر ان کے خاموش ہونے پر کہنے لگا، مجھے بابا نے کبھی امی کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور بچپن کی کوئی بات مجھے یاد ہی نہیں، اس لیے پلیز آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ شہزاد صاحب کون ہیں۔ تمہیں صادق نے کبھی کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے بلا کی حیرت سے پوچھا تو روحان نے خاموشی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ بہت بڑا ظرف ہے اس کا، عتیقہ اس کے قابل ہی نہیں تھی، عمار ماموں خود کلامی کے انداز میں بولے۔ ان کا لہجہ تعصب سے پر تھا۔ روحان کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک بزرگ خاتون عمار ماموں کے کمرے میں چلی آئیں اور بڑے بےتابانہ انداز میں روحان کی طرف بڑھیں۔ تم ہو روحان؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنے بڑے ہو گئے، میں تو سمجھی تھی زندگی میں تمہیں دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ انہوں نے نزدیک آ کر روحان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بڑی یاسیت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جانتے ہو؟ اس کے چہرے پہ لکھے اجنبیت کی تحریر پڑھتی ہوئی انہوں نے پوچھا۔ اس کی خاموشی میں ہی اس کا جواب موجود تھا، اس لیے وہ خود ہی کہنے لگی، میں تمہاری ماں کی خالہ ہوں۔ روحان کی سمجھ میں نہیں آیا فوری طور پر کس رد عمل کا اظہار کرے، وہ تو بس جلد سے جلد وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا، حالانکہ کتنے سوال اس کے دل میں مچل رہے تھے۔ اپنی ماں سے وابستہ ایک بھی بات اس کے علم میں نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس موضوع پر بات کرنے سے کترا رہا تھا، بلکہ اس کا دماغ اتنا معاف تھا کہ وہ سننے سے بھی قاصر تھا کہ وہ رکے بغیر تواتر سے کیا کہے جا رہی ہیں۔ وہ تب چونکا جب انہوں نے پاس رکھی کرسی پر گرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ عمار ماموں بھی ان کے نزدیک چلے آئے انہیں تسلی دینے، مگر ابھی تک آنے جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر میں ہی کمرے سے نکل گئے۔ تب روحان خاموشی سے اپنی ماں کی خالہ کے سامنے والی کرسی پر ٹک گیا جو رشتے میں اس کی نانی تھی۔ عتیقہ کی موت پر ان کا دل ایسے ہی سوگوار ہو رہا تھا، روحان کو اچانک دیکھ کر جیسے ان کے زخم اجڑ گئے۔ وہ روحان کے بغیر پوچھے وہ سب بتانے لگیں جو روحان سننا چاہتا تھا۔ کتنا ارمان تھا اسے تمہیں ایک بار دیکھنے کا، کتنا یاد کرتی تھی وہ تمہیں۔ روحان سانس روکے انہیں دیکھتا رہا، جن کی نظریں جانے کسی غیر مرئی نقطے پر مسکور تھیں۔ بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اس نے، اتنے دکھوں اور اتنی بڑی بیماری سے وہ اکیلی لڑتی رہی، مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ بہت خوددار تھی وہ، میں نے بہت کہا ایک بار جا کر روحان سے مل لو، مگر اتنا خرچہ کیسے کر کے جاتی، اور صادق سے امید بھی نہیں تھی کہ وہ ملنے کی اجازت دیتا۔ عتیقہ میں تو کبھی فون کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور پھر پچھلے 10 سالوں سے تو اس کی بیماری نے ہی اسے ادموا کر دیا تھا۔ کیا ہوا تھا امی کو؟ روحان کو خود اپنی آواز اجنبی لگی تھی، جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ کبھی بتایا ہی نہیں اس نے۔ جب حالت بہت بگڑ گئی اور اس کے لیے کسی عورت کی زیر نگرانی رہنا اشد ضروری ہو گیا، تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ کینسر؟ روحان سنسناتے لہجے میں بولا، کیا وہ یہاں نہیں رہتی تھیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر روحان نے حیرانی سے پوچھا تو وہ تلخی سے بولی، وہ یہاں کیسے رہتی؟ اس گھر کے افراد رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ جب تمہارے باپ نے اسے گھر سے نکالا تھا تب تو تمہارے نانا اور عمار ماموں تک اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، پھر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی شدتوں میں کمی آ گئی۔ تمہارے نانا حیات نہیں رہے تو ماموں نے روابط جوڑنے کی کوشش کی، مگر ان کی بیوی کو گوارا نہ ہوا۔ لیکن 3 سال پہلے تمہاری ممانی بھی چل بسی تو عتیقہ پر اس گھر کے دروازے صحیح معنوں میں واہ ہوئے، مگر عتیقہ خود بھی یہاں آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ تو بیماری نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اس کے گھر پر اکیلی رہ سکے۔ تب عمار جا کے اسے بذات اصرار اپنے
گھر لے آیا۔ یہاں اس کی بھانجی ہوتی تھی جو اس کی دیکھ بھال کر سکتی تھی، ورنہ اپنے گھر میں تو وہ اکیلی پڑی رہتی۔ شہزاد نے اس کے علاج کے لیے کئی جگہ ملازمت کر لی تھی۔ وہ دن بھر کا گیا رات تک آتا تھا۔ کون شہزاد؟ جتنا وہ اپنی ماں کے بارے میں جان رہا تھا، اس کی تکلیف میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ساری زندگی تنہا مشقت کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ ان کے گھر والوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نے سنا تھا طلاق کا داغ لگنے کے بعد عورت معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہو جاتی ہے، مگر اپنے والے بھی اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں اور اسے تھامنے کے بجائے زمانے کی ٹھوکروں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ تم شہزاد کو نہیں جانتے؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں۔ کون ہے شہزاد؟ تمہاری عمر کیا تھی جب تمہارے والدین میں علیحدگی ہوئی؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ 4 سال، روحان فوراً بولا۔ ہاں، اسی لیے تمہیں یاد نہیں رہا ہوگا۔ شہزاد تمہارا بھائی ہے۔ روحان بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تب تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس کی پیدائش کے بعد وہ یہاں آ گئی اور وہ 1-2 مہینے ہی رہی تھی، اور جب شہزاد 1 سال کا ہوا تب وہ ہمیشہ کے لیے یہیں آ گئی۔ تم نے اس کے ساتھ بہت وقت کم گزارا تھا، اس لیے تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ مجھے یاد نہیں رہا، لیکن بابا کو تو یاد ہوگا۔ انہوں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ بیوی سے طلاق ہونے پر اولاد سے تو رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا۔ روحان کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اگر اس کا کوئی بھائی تھا تو اس کا کبھی تو گھر میں نام آتا، بلکہ بابا کو اس کا خرچ بھیجنا چاہیے تھا۔ صادق نے عتیقہ کو طلاق ہی شہزاد کی وجہ سے دی تھی، وہ اس کا کیا ذکر کرتا؟ خالہ تلخی سے بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ روحان بے چینی سے بولا تو وہ روحان کو بغور دیکھنے لگی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، جب تمہارے باپ نے کبھی نہیں بتایا تو ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہیں آپ؟ میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ کون ہے شہزاد، کہاں ہے اور ابھی تک مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ کہنے کے ساتھ ہی روحان کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اسے بے اختیار وہ لڑکا یاد آ گیا جس نے اس کے اور عمار ماموں کے ساتھ مل کر عتیقہ کو قبر میں اتارا تھا، اور اسی نے فون کر کے روحان کو اطلاع بھی دی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، روحان کہتا ہوا جیسے ہی کھڑا ہونے لگا۔ انہوں نے روک دیا۔ وہ اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ قبرستان سے سیدھا اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اپنے گھر؟ اتنی جلدی؟ روحان کے لہجے میں ایک بار پھر بے یقینی در آئی۔ وہ اتنے بڑے صحنے کے بعد بجائے وہ یہاں سب عزیزوں کے پاس رکتا، وہ اپنے گھر چلا گیا اور سب نے اسے جانے بھی دیا؟ اس کے سوال پر وہ نگاہیں چرا گئیں تو روحان نے بے اختیار ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اگر آپ کو میری ماں سے ذرا بھی محبت تھی تو پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیے۔ روحان کے لہجے میں اتنی بے بسی تھی کہ وہ سسک اٹھی۔ کیا بتاؤں اور کس منہ سے بتاؤں؟ جب عتیقہ 1 سالہ شہزاد کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس چوکھٹ پر لوٹ آئی تھی تب اس میں بھی اتنی سخت نہیں تھی کہ کچھ بتاتی۔ آخر تمہارے نانا کو صادق سے بات کرنی پڑی تھی، اور اس نے جو بتایا اسے سننے کے بعد کتنے ہی عرصے سے ہم سب لوگ ایک دوسرے سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ مجھے تو حیرت ہوتی تھی عتیقہ پر کہ وہ یہ سب کیسے سہ گئی۔ صادق کا کہنا تھا کہ شہزاد اس کی اولاد نہیں ہے۔ روحان کو لگا کسی نے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اسے اپنا روم جلتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے جسم پر موجود کھال موم کی طرح بہہ رہی ہو اور پورے وجود سے دھوئیں اور آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوں۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ عتیقہ کی خالہ خود ہی کہنے لگی، عتیقہ اس گھر کی بچی تھی، مگر اس گھر کے لوگوں نے صادق کی بات پر یقین کیا اور اس سے بدگمان ہو گئے، اور وہ اتنی خوددار تھی کہ اس نے خود پر انگلی اٹھانے والوں کو صفائی دی نہ بین کیا، بلکہ خاموشی سے شہزاد کو لے کر یہاں سے چلی گئی۔ اس معاشرے میں جہاں عورت کا تنہا رہنا سب سے مشکل کام ہے، اس نے خود جاب کی اور اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالا، مگر کبھی باپ اور بھائی کو دہائی نہیں دی۔ عمار کو پھر بھی بہن کی تنہائی کا احساس تھا۔ تمہارے نانا کے انتقال کے بعد اس نے تعلق جوڑنا چاہا، مگر تمہاری ممانی اور خاندان کے دیگر افراد اسے دیکھتے ہی طنز و طعنوں کے نشتر چلانے لگتے۔ وہ خود تو پھر بھی سب جھیل جاتی، مگر جب شہزاد ایسی باتیں سن کر وقت سے پہلے سمجھدار ہوا تو اس نے یہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن عمر کے اس دور میں جب وہ ملنے جلنے کے بھی قابل نہ رہی، تب وہ عمار کے بے حد اصرار پر اس گھر میں چلی آئی۔
جہاں اس نے ایک گلاس پانی پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی اس لیے رضامند ہوئی تھی کہ تمہاری ممانی یہاں نہیں رہی تھی، مگر آج بھی خاندان کے دوسرے لوگ عتیقہ اور شہزاد کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے تدفین ہونے کے بعد شہزاد نے یہاں آنا بھی گوارا نہیں کیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اپنی ماں کی وجہ سے وہ یہاں آنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا، ورنہ اتنی ذلت برداشت کرنا تو کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ تو پھر عتیقہ کا بیٹا تھا، وہ کیسے سہ لیتا؟ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ صادق کا لگایا الزام سچ ہے، تب بھی وہ بالکل بے گناہ ہے، مگر بچپن سے وہ اپنے ناکردہ گناہ کی سزا بھگتتا آیا ہے۔ اب بھی جب انسان کو اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنوں کو چھوڑ کر خالی گھر میں اکیلا جا بیٹھا ہے۔ جب اپنوں نے کبھی اپنایا ہی نہیں تو اپنائیت کیسی؟ خالہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ روحان ششدر سا انہیں ایک ٹک دیکھنے لگا۔ حوریہ کے دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ماریا کے آفس میں کام کرنے والے عادل کی رشتے کی پھوپھی ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور برابر والے کمرے میں اماں سے محو گفتگو تھی۔ خوش گپیوں کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ ان کا خستہ حال گھر سے ان کی معاشی حیثیت کا اندازہ لگا لینے کے باوجود اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاید ماریا جس پوسٹ پر کام کر رہی تھی، اسے دھیان میں رکھتے ہوئے وہ ذہنی طور پر کسی ایسے ہی گھر کے لیے تیار تھے۔ اور یہ بات واقعی قابل تحسین تھی کہ جس آفس میں وہ لڑکا اتنی بڑی پوسٹ پر تھا، اس آفس کی اتنی معمولی سی ورکر کی بہن کے گھر وہ رشتہ لانے کے لیے بخوشی راضی تھے، ورنہ ماریا کی آفس میں حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ تو جب میلاد میں اپنی بہنوں کو لے کر آئی تب بھی کسی نے غور نہیں کیا تھا، ورنہ بینائی نہ ہوتے ہوئے بھی حوریہ خود پر جمی لوگوں کی نظروں کو بآسانی محسوس کر لیا کرتی تھی۔ جب وہ چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھتی تب اپنے چاروں طرف نظروں کا حصار اسے اچھی طرح آگاہ کر دیتا کہ وہ کس کی نگاہوں میں اس کے لیے تحریم ہے اور کس کی نگاہوں میں تضحیق۔ اس دن میلاد میں وہ شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر آئی تھی اور ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، مگر اول تو ہال کے اس جانب زیادہ رش نہیں تھا، دوسرے اتنے بڑے آفس کے اتنے بڑے عملے میں کون کس کے ساتھ آیا تھا کسی کو پتہ تھا نہ پتہ کرنے میں دلچسپی تھی۔ اس لیے ماریا سے کسی نے بھی حوریہ کی بابت کچھ نہیں پوچھا، ورنہ حوریہ جہاں بھی جاتی چاروں طرف سے سوال کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کب سے ایسی ہے؟ آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا؟ ہاں، ایسی بیماریاں کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بیچاری۔ سب کی تان اسی لفظ پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ لوگوں کے ایسے رویے جھیل جھیل کر وہ بھی ان کے عادی ہونے کے بجائے ہر دفعہ نئی اذیت سے گزرتی تھی، اس لیے وہ لوگوں سے ملنے سے کتراتی تھی، اور اس وقت تو اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ ماریا باجی نے اس کے لیے اچھا خاصا ہدایت نامہ جاری کر دیا تھا۔ ایسے بیٹھنا، ایسے بولنا، اٹھنے یا ادھر ادھر ہلنے کی کوشش مت کرنا، چاہے وہ خاتون کچھ بھی مانگے تم دینے مت کھڑی ہو جانا، صرف سر جھکائے بیٹھی رہنا۔ اگر تم نے ان کے کسی بھی سوال پر سر اٹھا کر ان کی جانب چہرہ کیا تو تمہاری نظروں کے زاویے سے شک میں پڑ سکتی ہیں۔ بلکہ اپنی ایک عادت جو اسے خود بھی پتہ نہیں تھی، اس سے بھی ماریا باجی اور عالیہ باجی نے آگاہ کیا تھا۔ کہیں کوئی بھی آواز ہوتی، اس کی گردن خود بخود آواز کی جانب گھوم جاتی۔ اپنی اس بے ساختہ حرکت پر اسے مکمل قابو رکھنا تھا۔ کوئی بھی آواز پیدا ہو، اسے بدستور چہرہ سامنے کی طرف رکھنا تھا۔ کل سے یہ باتیں دہرا کر ماریا باجی اس کی جان عذاب کر چکی تھیں، مگر اب وقت آنے پر اسے لگ رہا تھا اس کا ذہن خالی ہو چکا ہو۔ ان کی کہی ایک بھی بات اسے یاد نہیں آ رہی تھی کہ تبھی ماریا باجی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے عین برابر میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہم نے آنٹی سے کہہ دیا ہے ابا صحن میں بیٹھے ہیں اور تم ان کے سامنے وہاں نہیں آ رہی، اس لیے وہ خود کمرے میں آ رہی ہیں۔ پہلے سے سوچے منصوبے کے مطابق انہوں نے خاص طور پر ابا کو صحن میں پلنگ پر سلا دیا تھا۔ وہ اتنے کمزور تھے کہ اکثر پلنگ پر لیٹ کر غنودگی میں پڑے رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ لیٹے لیٹے سو گئے تھے، جس کے باعث حوریہ کو خود اٹھ کر ان خاتون کے پاس جانا نہیں پڑا تھا۔ 2 کمروں اور ایک صحن پر منحصر چھوٹے سے گھر نے آج اس جواز کا بھرم رکھ لیا تھا۔ وہ آ گئی ہیں۔ ماریا باجی نے بہت دھیرے سے سرگوشی کی۔ حوریہ کو اپنے ہر مسام سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار بالکل مشینی انداز میں ماریا باجی کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق
اپنے دائیں جانب گردن موڑتے ہوئے دھیرے سے سلام کر دیا۔ ویسے بھی وہ اس گھر میں پلی بڑھی تھی، کیا ہوا جو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی؟ گھر کا پورا نقشہ اس کے ذہن میں موجود تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہونے کی صورت میں دروازہ دائیں جانب ہو جاتا تھا۔ یہ اسے بھی بخوبی پتہ تھا، مگر اس وقت اس کی اپنی عقل معاف ہو گئی تھی۔ وہ کسی کٹ پتلی کی طرح ماریہ باجی کے اشاروں پر عمل کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، جتنا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ ایک خوشگوار سی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ لوگوں کے تاثرات دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حس نہ دے کر دوسری تمام حساسیات میں قابل قدر اضافہ کر دیا تھا۔ وہ صرف آواز کے اتار چڑھاؤ سے لوگوں کے رویے بھانپ لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی ان کے لہجے کے زیر و بم سے وہ جان گئی کہ اس سے ملنے والی خاتون واقعی بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ خوشی بناوٹی یا ظاہری بالکل نہیں تھی، لیکن ان کی اس خوشی نے بھی اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک ہی خدشہ اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہا تھا کہ اگر وہ انہیں پسند آ گئی تو اور اس کا رشتہ بھیج دیں گی، تب وہ اپنے گھر والوں کو رشتہ منظور کرنے سے کیسے منع کرے گی؟ کیا وہ ایسے ہی دھوکے کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کر لے گی؟ وہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں تھی۔ ماریہ باجی اس لیے آ کر بیٹھ گئی تھی کہ خود ہی بولتی رہیں گی اور ان خاتون کو حوریہ سے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں دیں گی۔ وہ اپنے اس منصوبے پر دل و جان سے عمل پیرا تھیں۔ وہ خاتون کوئی 15 منٹ وہاں بیٹھی تھیں۔ اس بیچ حوریہ صرف 2-4 جملے بولی تھی، وہ بھی ماریہ باجی نے اسے گرکا تھا، ورنہ وہ بالکل بھی بولنے اور سننے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے جانے کے بعد ماریہ باجی نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ انہیں اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ پہلی بار اس پر لعن طعن کرتے ہوئے انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس وقت تم اندھی ہی نہیں، گونگی اور بہری بھی لگ رہی تھی۔ آخر اس طرح مورتی بن کر بیٹھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ چھوڑیں باجی، اب بس بھی کریں، شازیہ نے آہستگی سے کہا۔ ارے چھوڑوں کیا، اسے اندازہ نہیں، اسے اچھا خاصا رشتہ مل رہا ہے۔ خاندان، حیثیت، دولت، تعلیم، کیا نہیں ہے اس لڑکے کے پاس، اور سب سے بڑھ کر اتنی اچھی پرسنالٹی۔ کتنا اسمارٹ ہے وہ۔ کاش تم ٹھیک ہوتی حوریہ، کاش کہ تم ایک بار اسے دیکھ سکتی۔ ماریہ باجی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ حوریہ بظاہر بے حسوں کی طرح بستر پر پڑی تھی، مگر حقیقتاً اس کے اندر دھواں بھر رہا تھا۔ صرف ایک ہی لفظ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، کاش کاش کاش۔ تو ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تو جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔